شہلا آج اپنے ہر طرف سے بند فلیٹ کے لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھی باہر پڑنے والی برف باری کو دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھر رہی تھی۔ اس کی زبان پر الحمدللہ کے الفاظ تھے۔ چند منٹ پہلے ہی اس نے پاکستان ملائی ہوئی کال بند کی تھی۔ کس قدر سکون اور اطمینان تھا اس کے چہرے پر۔ آپ حیران ہوں گے یہ آخر اس سکون کے پیچھے کی کہانی کیا ہے۔ شہلا پنجاب کے ضلع جہلم کے نواح میں واقع ایک گاؤں میں پیدا ہوئی۔ ابا جان میونسپل کمیٹی میں ملازمت کرتے تھے۔ شہلا بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹی مہوش، پھر رمشا اور پھر سائقہ تھیں۔ یہ چاروں بہنیں ماں باپ کی کل کائنات تھیں۔ شہلا کے ابا جان یعنی چودھری محمود دو بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام چودھری یعقوب تھا۔ دونوں کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا فرق تھا اور دونوں کی زندگی میں بھی۔ چودھری یعقوب کے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی، جبکہ چودھری محمود معمولی ملازمت کی وجہ سے مالی تنگی کا شکار تھے۔ شہلا کی امی اور شہلا کی خالہ دونوں دیورانی جٹھانی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں عادت کے لحاظ سے عاجز تھیں۔ چودھری یعقوب بڑے بھائی اور چودھری محمود ان سے چھوٹے تھے۔ چودھری یعقوب شروع سے ہی مغرور تھے۔ ان کے یہاں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ اچھی بات یہ تھی کہ وہ سب عادت میں باپ پر نہ گئے تھے، لیکن والد سے ڈرتے بہت تھے۔ ان کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا تھا۔ شہلا کی خالہ اس کی امی سے عمر میں بڑی تھیں، ماں کی جگہ تھیں۔ وہ ہر طرح سے بہن کا خیال رکھتی تھیں۔ اب تو سب بچوں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیا تھا۔ وہ ان کے بچپن سے ہی چاہتی تھیں کہ شہلا اور اس کے بڑے بیٹے حماد کی شادی ہو، اور اس خواہش کی شدت کا چودھری یعقوب کو بھی پتہ تھا۔ جب وہ بھائی کے پاس رشتہ مانگنے بھی آئے تو ایسا لگا جیسے احسان کر رہے ہوں۔ اگر اپنی عزت نفس کی بات ہوتی تو شاید شہلا کے ابا رشتے کی ہاں نہ کرتے، لیکن پورے خاندان کو شہلا کی امی اور حماد کی امی کی خواہش کا علم تھا۔ پھر چودھری یعقوب اور چودھری محمود کو بھی بچوں کی پسند کا کچھ نہ کچھ علم تھا، سو بچوں کی خوشی کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن شادی کے موقع پر حماد کے والد نے چھوٹے بھائی سے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کر دیا۔ شہلا کے ابا کے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے تو دل میں یہ سوچا تھا کہ شہلا تو اپنے تایا کے گھر ہی جائے گی، اس کو رخصت کرنے میں شاید اتنا مسئلہ نہ ہو، لیکن سگے بھائی نے ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں تو بچوں کی پسند کی وجہ سے چپ کر گئے۔ زمین کا وہ ٹکڑا بیچ کر شہلا کو دھوم دھام سے رخصت کیا۔ شہلا پڑھی لکھی لڑکی تھی، جہیز کے خلاف تھوڑی آواز اٹھانا چاہی، لیکن ماں باپ کے سمجھانے اور حماد کے سمجھانے پر خاموش ہو گئی۔ شادی پر مہوش اور رمشا بھی پیاری لگ رہی تھیں، لیکن سائقہ ذرا سی سانولی رنگت اور چہرے پر پیدائشی مسے کی وجہ سے عام سے خدوخال کے ساتھ ایک عام سی لڑکی لگ رہی تھی۔ وہ شہلا سے عمر میں 13 سال چھوٹی تھی۔ بہنوں کو تو بہت اچھی لگتی، چھوٹی ہونے کی وجہ سے تینوں بہنوں کی لاڈلی بھی تھی۔ جب زمانے کی نظریں اسے ناگوار تاثر سے دیکھتیں تو باقی گھر والے اسے اتنا ہی زیادہ پیار دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حساس تھی اور اب لوگوں کے رویوں اور ناگوار نظروں کو پہچانتی تھی۔ سب کے سمجھانے کے باوجود وہ اکثر پریشان ہو جاتی، لیکن پڑھائی میں سب سے آگے تھی۔ شروع سے کلاس میں فرسٹ آتی، لیکن لوگوں سے گھلتی ملتی کم تھی۔ شہلا اب اپنے گھر کی ہو گئی تھی۔ اسے تھوڑے ہی دنوں میں اندازہ ہو گیا تھا کہ تایا جی کو وہ شاید بہت کم جانتی تھی۔ وہ مزاج کے بہت سخت تھے اور سنگ دل تھے۔ حماد اور باقی بہن بھائی ان سے ڈرتے تھے۔ ڈرتی تو حماد کی امی بھی تھیں، لیکن جب وہ دانش مندی سے انہیں کچھ سمجھاتیں تو شاذ و نادر مان ہی جایا کرتے۔ شروع میں شہلا کو ان کا رویہ بہت عجیب لگا۔ اسے تو ابا جان نے ہمیشہ پیار سے ہی بلایا تھا، جبکہ تایا جی تو سب سے ہتک آمیز انداز میں بات کرتے۔ ان کے نزدیک کسی بھی غریب کی کوئی عزت نہ تھی۔ وہ اپنی زمینوں کے زوم میں رہتے جو انہوں نے ٹھیکیداری کے کام سے بنائی تھیں۔ وہ پیسہ جو اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے دیا، انہوں نے تو اسے اپنا اثاثہ ہی سمجھ لیا۔ شادی کے 2 سال جیسے گزرے وہ شہلا کو اچھے سے یاد تھے۔
अब्बा जान के घर जाने पर भी पाबंदी थी, घर में हंसने, अपनी मर्जी से उठने बैठने पर भी पाबंदी थी। सब हाथ बांधे गुलामों की तरह हर वक्त उनके सामने हाजिर रहते। घर में काम वाले लोगों का भी अंबार लगा था, लेकिन फिर भी बात बेबात शहला और हम्माद की अम्मी को हर बात पर कड़वी कसैली बातें सुनने को मिलती। शहला अक्सर घबरा जाती, लेकिन हम्माद की मोहब्बत और खाला जान का प्यार इन सब पर हावी हो जाता। आज भी अब्बा जान दिन में आए और शहला को ईद करने के लिए लेने आए, लेकिन ताया जान ने साफ मना कर दिया। दबे लफ्ज़ों खाला जान ने हमायत करने की कोशिश की तो उन्हें भी झिड़क दिया। अब्बा ऐसे ही वापस चले गए। शहला की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसे इस ख्याल से कि खाला ना परेशान हो चुप करना पड़ा। हम्माद ने रात में वादा किया कि ईद से 2 दिन पहले अब्बा जान शहर जा रहे हैं तो मैं तुम्हें चचा के घर ले चलूँगा और मिलवा आऊँगा। वो इस बात पर ही खुश हो गई। शहला का जब भी इस माहौल में दम घुटता तो खाला उसके माथे पर बोसा देकर दिलासा देती। यही वजह थी कि उस घर में अभी तक थी। फिर एक रात ऐसी भी आई कि चौधरी याकूब रात को सोया फिर दोबारा नहीं उठा। वो कुल जायदाद जिसको वो अपनी मता समझता था सब यहीं रह गया। उसकी मौत के बाद शहला का सुनहरी दौर शुरू हो गया। अब हर चीज़ का सरपरस्त हम्माद था, जिसने बहुत समझदारी से सारे मामलात संभाले। खाला और बाकी सब शहला का बहुत ख्याल रखते। हम्माद जो अब्बा जान की होते हुए कुछ झिझकता था, अब उसने शहला के सारे शिकवे दूर कर दिए, जैसे कोई नौब्याह जोड़ा हो। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत भी हो जाएगी शहला ने कभी सोचा ना था, लेकिन वक्त ने वाकई ही पलटा खाया था। शहला बहुत खूबसूरत चेहरे के साथ खूबसूरत दिल की भी मालिक थी। अगले 2-3 साल में इधर हम्माद के भाई और दोनों बहनों की शादियां भी हो गईं और दूसरी तरफ शहला की 2 बहनों की भी शादियां हो गईं। शहला चाहती तो थी महविश की शादी उसके देवर से हो जाए, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में अपनी क्लास फेलो को पसंद करने लगा था और आखिरकार उसकी शादी भी पसंद से ही हुई। महविश और रमशा मतवसत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले घरों में ब्याही गईं, लेकिन ये था कि इज़्ज़त से अपने घरों में 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो रही थी। सायका भी अपनी तालीम जारी रखे हुए थी। आज भी हम्माद ने शहला के साथ सवात जाने का प्लान बनाया। अम्मी से भी साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि बेटा मुझसे बुढ़ापे में इतना सफ़र करना मुश्किल है, तुम दोनों जाओ। वहाँ ज़िंदगी के बेहतरीन दिन दोनों ने गुजारे। जन्नत की इस वादी में गुजरा वक्त उनके लिए हमेशा की यादगार बन गया। आज भी वो उसके लिए मोतिये के गजरे खरीद रहा था और उस बच्चे ने बड़ी प्यारी दुआ भी दी कि साहब हमेशा आबाद रहें। फिर शाम में दोनों ने सब के लिए तहाइफ लिए और चंद दिन बाद खुशी खुशी वापस आ गए। फिर हर कुछ अरसे बाद वो घूमने जाया करते, एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। फिर 6 साल बाद एक कमी जो उनकी ज़िंदगी में थी वो भी पूरी हो गई, साद की सूरत में। साद उनका प्यारा सा बेटा था जो शादी के 6 साल बाद उनकी गोद में आया। दूसरी तरफ अब्बा जान की सेहत शुगर की वजह से ख़राब रहने लगी। वो और अम्मा हर वक्त सायका की शादी के लिए फ़िक्रमंद रहते।